السلام علیکم۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ بکرا کٹ چکا ہوگا، گوشت بڑھ چکا ہوگا، قورمہ پک چکا ہوگا، اور جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گا کھانا بھی شاید پچ چکا ہوگا۔ مگر کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ کو کسی بھی عام جانور کی قربانی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے اس عبادت کے لیے باقاعدہ ایک سخت معیار، ایک کڑی شرط مانگی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے مطابق قربانی کا جانور بالکل صحیح اور سالم ہونا چاہیے۔ اکثر کیس میں اس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو اور صرف اونٹ کی 5 سے زیادہ ہو۔ اس کے دانت یا سینگ اگر قدرتی طور پر ہیں تو ٹوٹے ہوئے نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، آنکھ میں عیب نہ ہو اور جسم پر کوئی زخم نہ ہو۔ سوچیں، اللہ نے جانور کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اگر وہ ان شرائط پر پورا نہ اترے تو اس پر کی گئی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی۔ ان شارٹ، خدا کا قانون کہتا ہے کہ اگر جانور ذبح کے وقت اپنے صحیح و سالم پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے تو اس پر چھری مت چلاؤ۔ یہاں اکثر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک سوال رہتا ہے کہ یہ تو جانور پر ظلم ہے، اسے مارنا گناہ ہے۔ میرے بھائی، مرنا تو اسے ہے ہی، کیونکہ اس کائنات میں ہر شے کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر ہم اسے حلال اور مقدس طریقے سے ذبح نہیں کریں گے تو وہ کل کو خود بیمار ہو کر مرے گا، تڑپے گا، اور پھر درندے، جنگلی حیوان اسے نوچ کر کھائیں گے۔ اس سے کہیں بہتر یہ نہیں کہ ہم اسے ہائیجینک اور حلال طریقے سے ذبح کریں، انسانیت کی خوراک اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اور یہی سے شروع ہوتا ہے قربانی کا اصلی اور سچا فلسفہ۔ اس پوری کائنات میں ہر چھوٹی مخلوق اپنے سے بڑی اور اونچی مخلوق پر قربان ہوتی ہے، اور یہی فطرت کا نظام ہے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان سورہ الحج کی آیت 36 اور 37 کے ذیل میں اس کائنات کے نظام یعنی اس الہی سائیکل کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، زمین خود کو پھاڑتی ہے یعنی خود کو قربان کرتی ہے، تب جا کے اس میں سے پھل اور اناج اگتے ہیں۔ وہ پھل اور اناج جب اگ کر ٹوٹ کر خود کو قربان کرتے ہیں تو جانور کا پیٹ بھرتا ہے، اور جب وہ جانور خود کو قربان کرتا ہے تو وہ انسان کو توانائی، انرجی اور زندگی دیتا ہے۔ زمین سے نباتات، نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسان، یہ ایک ایسا الہی سرکل ہے جس کے باہر کوئی مخلوق نہیں جا سکتا۔ اب وہ بات اور ہے کہ یہی بات غیر مسلمز سمجھنے میں فیل ہو جاتے ہیں اور ہم مسلمز انجام دینے میں۔ اب باری ہے انسان کی، اور اس ہر عید میں ہم مسلمان کی، جب ہر نچلی شے اپنے اونچی شے پر قربان ہو رہی ہے تو انسان کو بھی تو اپنے سے بلند ذات یعنی اپنے رب کے لیے قربان ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید کی سورہ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ صاف فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ نہ اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشوں کو اپنے خدا کی مرضی پر قربان کر، اور اسی عظیم اور مطلق قربانی کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ اس الہی سائیکل کا اصول یہ ہے کہ جو خود کو خدا کی راہ میں اپنی مرضی سے قربان نہیں کرتا، مرتا تو وہ بھی ہے لیکن وہ روحانی طور پر مردہ کہلاتا۔ سچی اور ہمیشہ کی زندگی صرف ان کی ہے جو خدا کی رضا پر راضی ہو کر اپنی خواہشوں کو قربان کرتے، بلکہ اپنے آپ کو قربان کرتے۔ تو اب شاید آپ اپنے اوپر سے جانور کی قربانی اتار چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، کیا آپ اب اپنے خود کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب آپ غور کریں یا نہ کریں، بات تو ہوگی، بولے گی جب زبان انکٹ۔
जुबां अनकट। हनफन मीडिया यूट्यूब पर। जल्द सब्सक्राइब करें।